السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له باحسان الی یوم الدین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، یہاں پہلے چند کلمات تھے جو وعظ و نصیحت کے طور پر تھے، وہ یہ کہ ہم اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شب و روز صبح شام یا زندگی کے کسی نہ کسی موڑ، کسی نہ کسی ٹرن اور کسی نہ کسی مرحلے میں دکھ، غم اور پریشانی کا سامنا نہ کرتا ہو کسی وجہ سے۔ یعنی ہمیشہ جس طرح رات کے ساتھ دن اور اندھیرے کے ساتھ اجالا یا روشنی کے ساتھ تاریکی ہے، اسی طرح اس دنیا کا نام ہی ہے کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان مشقت اور رنج و غم اور دکھ کا سامنا کرتا ہے جس طرح خوشیوں کا سامنا کرتا ہے۔ تو عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیا علاج ہے، اور اس کا شرعی علاج جو بتایا گیا اور تمام اس طرح کی پریشانیوں کا، حزن و ملال کا، تنگ دلی کا، مزاج آدمی کا ٹھیک نہیں، موڈ خراب ہے وغیرہ وغیرہ، حقیقتاً ان تمام چیزوں کا جو علاج ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر بھی اللہ کا، قرآن کو تدبر سے پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں 2 رکعت نماز کے لیے، حتیٰ کہ نوافل بھی کیوں نہ ہوں۔ یہ بہت سے بہت پڑھے لکھے نیو مسلموں نے بتایا تھا، نو مسلم جو نئے نئے اسلام لائے، بلکہ میں 12 بتا چکا ہوں، جنرل الیکٹرک کے ڈائریکٹر تھے یہاں جنہوں نے یہاں اسلام قبول کیا، کہا مجھے سب کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں تقریباً آدھی پورے بر اعظم میں 2 یا 3 ہیں امریکہ سے باہر جن کا میں ڈائریکٹر ہوں جنرل الیکٹرک کا، لیکن اس کے باوجود الجھنیں، پریشانیاں، نفسیاتی پریشانیاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ بہت مطالعہ کیا لیکن قرآن میں مجھے سکون ملا، اور بلکہ اسے یاد تھی یہ آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو شیخ نے یہ آیت پڑھی کہ یاد رکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے سر فہرست الفوائد میں جسے امام ابن قیم نے لکھا ہے، قرآن کریم کی نماز کی حالت میں تلاوت۔ دوسرے نمبر پر ایسے آپ کو تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، اور اسی طرح تصویر، تحلیل، استغفار، خصوصاً استغفار، یہ ساری چیزیں، حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ سلام بھیجنا، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر اور دعا ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود دکھ، درد، رنج و غم اور پریشانی کا علاج اپنے نبی کو یہ بتایا، جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ بڑے رنج کا شکار ہوتے ہیں، تنگ دلی کا شکار ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، یہ مشرکین مکہ، یہود مدینہ، نصارہ نجران، دیگر لوگ جو کفار آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہمیں البتہ تحقیق اس کا علم ہے، اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں، اس سے آپ کو غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ نے خود کیا بنا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ کے لیے علاج اس کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا پڑھیں۔ صرف 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے جو اس میں نہ آتا ہو، حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، استغفار بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تکبیر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمیں یقیناً اس بات کا پتہ ہے لوگوں کی باتیں آپ کا دل دکھاتی ہیں، تو آپ اس کا علاج کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کا ذکر ادا کریں، اور سجدے میں اللہ کی تسبیحات پڑھیں۔ تو سجدے میں اس میں سر فہرست فرض نمازیں تو آتی ہیں، ان کی پابندی، اور اس کے علاوہ دیگر نوافل، بالخصوص تہجد کی نماز بھی اگر رات کے آخر پہر میں پڑھی جائے۔ یہ تھی ایک موقع محل کے اعتبار سے